السلام علیکم جی. آج ہم بات کریں گے کہ آرٹ کے حوالے سے آرٹ کیا ہے اور آرٹ انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. بنیادی طور پر 2-3 اس کی تعریفیں ہم نے ایک شاید وہ ڈسکس کی تھی. میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے بہت سارے بچے جو ہیں وہ آرٹ کے حوالے سے سرائیکی زبان کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے مختلف کلاسوں میں. اپنی ذات کے مشاہدے کا جو اپنی ذات اپنے مشاہدے کے جو فنکارانہ اظہار کا نام جو ہے وہ بنیادی طور پر آرٹ ہے. آپ کی ذات کے اندر جو آپ کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، آپ کے احساسات اور جذبات ہیں، ان کا جو خوبصورت اظہار ہے وہ آرٹ ہے. اور آرٹ کا لفظ بنیادی طور پر آرتی یا آرتے، الف ماد آ رے تے چھوٹی تی، آرتی یا آرتے ایسے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سامان جو کسی فنکار کے استعمال میں ہو. تو اس کو دیکھ لیجئے گا. دوسرا ہے کہ کوئی انسان اپنی سوچ، اپنے مشاہدے اور اپنی دانش کا جس وقت خوبصورت اظہار کرتا ہے تو اس کو آرٹ کہتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ لوگوں کے نزدیک آرٹ ایک گہرے مشاہدے اور منفرد سے تجربے کے خوبصورت اظہار کا نام آرٹ ہے. یعنی جب آپ کوئی خوبصورت تجربہ کرتے ہیں اور منفرد مشاہدہ کرتے ہیں، گہرا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات جو ہیں اور وہ اس کا جب آپ خوبصورت اظہار کرتے ہیں تو وہ آرٹ ہے. آرٹ جی کرتا کیا ہے انسان کے ساتھ، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ آرٹ کی پہلی شرط جو ہے وہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے، ایک اس کی بنیادی شرط ہے کہ آرٹ کی جو ترتیب جو ہے وہ آرٹ کی پہلی شرط ہے. آرٹ ابلاغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نمبر 2. نمبر 3 آرٹ اپنی اثر انگیزی رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے. یہ نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 ہے آرٹ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کو سوچن تے مجبور کریں دے. اور آرٹ انسان دے ذوق دی تسکین کریں دے، اس کے ذوق کی تسکین کرتا ہے. نمبر 6 پہ ہے آئی تھنک آرٹ سوچ کے نئے دھارے عطا کرتا ہے، نویں دھارے عطا کریں دے سوچ دے. اور ایویں ہی آرٹ کہیں اظہار کو بھرپور تاثر رہ دے، کسی بھی اظہار کو جو ہے وہ بھرپور تاثر دیتا ہے، امپیکٹ دیتا ہے، وہ بہت خوبصورت سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. آرٹ انسانی جذبات و احساسات کا اظہار ہے. انسان کے جو احساسات ہیں اور جذبات ہیں ان کا اظہار کرتا ہے آرٹ. اور آرٹ جو رہے وہ اظہار ذات دا نہ ہے، بندے دی ذات دا جڑا اظہار ہے اندر اندر جڑا کچھ ہے وہ جلے تو باہر کڑھیں دے ہوتا، تو اظہار کریں دے ہوتا، وہ بنیادی طور تے ہوتا نا آرٹ ہے. اوکے. اور آرٹ کہیں فن پارے کنو پیدا تھیون ول تاثر تے ان دی جمالیاتی قدر دا فیصلہ کریں دے. یہ تھی کہ آرٹ معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے وہ ہماری رہبری کرتا ہے، ہمیں لے کے جاتا ہے، سب گھن میں دے، نامعلوم والے پاسے، وڈے کینوس والے پاسے گھن میں دے. اور آرٹ مشاہدے دا ایک انفرادی تجربات ہے، ان دے منفرد یا اظہار دا نام ہے. اس کا آپ کے جو منفرد تجربات ہیں اس کے اظہار کا نام ہے. اور آرٹ کی ایک لازمی شرط یہ بھی ہے کہ وہ جمالیاتی تاثر پیدا کرے، خوبصورتی کا عنصر ضرور پیدا کرے، اس کی ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کی جو بنیادی عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں. جی مصوری ہے، رقص ہے، شاعری ہے، ڈرامہ ہے، مجسمہ سازی ہے. جدید میں پھر آئیں تو پھر فلم ہے، گرافکس ہے، پرنٹنگ ہے، پینٹنگ ہے، اور فن تعمیر ہے، فوٹوگرافی ہے، اور ظروف سازی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہے. اور اگر ہم نقطۂ آغاز کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، نقطۂ آغاز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آرٹ کے، تو انسان کے ابتدا سے ہی اس کی جبلت میں آرٹ شامل ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے آرٹ اس کی جبلت میں شامل ہے، ان کی جبلت آرٹ شامل ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا، اور جب انسان نے مختلف چیزیں دیکھیں اور اس کا اظہار کیا اور پھر مختلف چیزوں کی نشاندہی کرتا رہا. یہ خوشی کا اظہار، انسان کو جب خوشی ملتی تھی تو وہ ناچ کر اس کا اظہار کرتا تھا. تو ظاہری بات ہے کسی طرح جب مختلف حرکات و سکنات سے اس کی وجہ سے ڈرامے کی صورت بنی، جب وہ اچھل کود کرتا تھا اور مختلف نقالی کرتا تھا جانوروں کی، پرندوں کی، تو اس سے ڈرامے کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اس کی صورت بنی اور مختلف آوازوں کو اس نے لیا. پوری دنیا میں ہمیں عظیم کی جو عظیم تہذیبیں ہیں پوری دنیا کی، اس میں ہمیں مصوری کے نمونے ملتے ہیں، آرٹ کے مختلف جو ہے وہ نمونے ملتے ہیں. اچھا جی، ایک طرف تو ہے موسیقی. اگر ہم جب موسیقی کی بات کریں تو انسان سب سے پہلے
فطرت کی آوازوں سے متاثر ہوا، کیونکہ فطرت کی آوازیں انسانی آوازوں سے بہت قدیم ہیں۔ عہد قدیم کا انسان پرندوں کی سریلی آواز سن کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کی اس نے، اور جیسے آج بھی ہم اپنے 2 ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ کے مختلف پرندوں کی آوازیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کانا ایک کیا کہیں پودا ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک لکڑی، بہت ساری لکڑیاں اس میں عمودی شکل میں کھڑی ہوتی ہیں، جس میں وہ بچے تراش کے تو وہ قلم بناتے تھے، قلم والی جو لکڑی ہے اس کو کانا کہتے ہیں، سرائکی جیسوں کو تو کانا اردو جو پتہ نہیں وہ کیا آدن، اس میں سے جو آواز نکالی جاتی ہے اس سے پھر یہ بانسری بنی، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ مختلف چیزیں بنی، اور اسی طرح اس میں سے آج بھی بچے جو ہے وہ پتے کو موڑ کے اور کانے سے وہ آوازیں نکالنے کی، تو یہ وہی ابتدا کا انسان کی جو چیزیں تھیں وہی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اسی طرح اگر ہم ڈرم اور ڈھول اور دف کی بات کریں تو یہ بھی مٹی کا ایک پول سا بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ سوراخ کر دیا، اور ردھم کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی گئیں۔ اسی طرح بارہ سنگے کا جو سینگ ہے وہ بھی دنیا کے قدیم سازوں میں سے ایک ساز ہے۔ موسیقی انسان نے آغاز سے ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ رہا، اس طرح اس نے مختلف اوزار بنائے، مختلف ساز جو ہیں وہ انسان نے بنائے، اور پھر جس میں ہم کہتے ہیں جو ونجلی ہے، بانسری ہے، نفیسری ہے، شرنا ہے، یہ ہو گئے، تنبورا ہے، بربت ہے، رانتی ہے، اور ڈھول ہے، طبلہ ہے، ڈھولک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان نے پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ کی اور میوزک کی طرف آیا۔ اور بنیادی طور پر جب ہم اگر بات کرتے ہیں موسیقی کے حوالے سے کہ موسیقی ہے کیا، اور موسیقی اور شور میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، تو بنیادی طور پر جو ایسی آوازیں جن کے درمیان وقفہ متوازن ہو اور ضرب مسلسل ہو اور اچھا تاثر پیدا کریں، سننے کو اچھی لگیں، تو وہ بنیادی طور پر موسیقی کی تعریف میں آتی ہیں کہ ایسی آوازیں جن میں وقفہ متوازن ہو اور ان کا جو ضرب ہے، جو ضرب لگ رہی ہے وہ برابر ہو اور مسلسل ہو اور سننے میں جو ہے وہ اچھی لگے، تو وہ بنیادی طور پر موسیقی کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح جس میں ایسی آوازیں جس میں وقفہ بھی متوازن نہ ہو اور ضرب جو ہے وہ مسلسل ہو اور سننے کو بھلی نہ لگے، تو بنیادی طور پر وہ شور کے زمرے میں آتی ہے۔ تو انسان نے آہستہ 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 بڑھتا موسیقی کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ پھر اس نے سیکھی، اور پھر موسیقی کی بہت ساری اقسام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کلاسیکل موسیقی ہے، نیم کلاسیکل موسیقی ہے، اور اسی طرح عسکری موسیقی ہے، فطری موسیقی ہے۔ اور فطری موسیقی کے اندر جو ہم نے وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بارش کا جو پانی گر رہا، قطرے گر رہے ہیں، اس کی جو آوازیں ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو پتوں سے گزرتی ہیں، درختوں سے گزرتی ہیں، ان کی آوازیں ہیں، آبشار کے پانی کے گرنے کی آواز ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ موسیقی کی اگر ہم روایت کی بات کریں سرائکی علاقے میں، تو سرائکی علاقے میں یہاں پر صدیوں پہلے موسیقی کی روایت پڑ چکی تھی، اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ اپنی سرائکی شاعری کو موسیقی میں ڈھال کے اس کو آگے، اس کا فن جو ہے وہ آگے چلا رہے تھے۔ بدرو ملتانی بہت خوبصورت گلو آواز اس حوالے سے، استاد پٹھان خان، اور اسی طرح سریا ملتانی کر، منصور ملنگی، بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سرائکی موسیقی میں جو ہیں وہ سامنے آئے، اور موسیقی کی روایت جو ہے وہ اس میں بہت سارے ساز جو پھر مقامی سطح پہ بھی تیار کیے گئے وہ ہیں۔ شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر، جی شاعری کیا ہے؟ شاعری انسانی جذبات و احساسات کی تخلیقی سطح کا اظہار کا نام ہے، کہ آپ اس کے اندر اپنی ذات کے جو آپ کے جذبات ہیں اور احساسات ہیں ان کی تخلیقی سطح جو ہے اس کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ شاعری میں انسان محسوسات کی داخلی کیفیات کو بیان کرتا ہے، اور اس کیفیت کے اظہار میں چونکہ ایک تہذیب اور سلیقہ موجود ہوتا ہے، پھر تخلیقی سطح پر اس کو ایک نئی خوبصورتی عطا ہوتی ہے۔ تو شاعری کے قواعد و ضوابط جو کہ ایک طے شدہ مربوط نظام کا حصہ ہوتے ہیں، شاعری کے واسطے مناسب اور خوبصورت لفظوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس میں تخلیق کی اعلیٰ سطح موجود ہوتی ہے،
اور اس کے اندر اثر پذیری پائی جاتی ہے. اس لیے شاعری سننے والے کے دماغ پر جو ہے وہ اس کا خوبصورت اثر پڑتا ہے. شاعری بنیادی طور پر وہی آپ کے احساسات ہیں جو آپ کے محسوسات ہیں جب آپ اس کے تخلیقی اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو وہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوزان کا خاص خیال رکھتے ہیں، ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہیں، الفاظ کے استعمال کا خاص خیال رکھتے ہیں. تو اس میں آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں، استعارے جو ہے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر شاعری ہے. اور سرائکی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو سرائکی شاعری میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولوی لطف علی بہاول پوری ہوں، اور پھر اجوکے سچل سرمست ہوں، روح الفقیر ہوں، یہ سارے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سارے سرائکی شاعری کا معتبر حوالہ ہیں. اور موجودہ دو عہد کی اگر ہم بات کریں تو اشو لال فقیر ہوں، جہانگیر مخلص ہوں، رفت عباس ہوں، عزیز شاہد ہوں، امان اللہ ارشد ہوں، مشتاق سبقت ہوں، احمد خان طارق ہوں، یہ سارے جو ہیں وہ شاعری کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہیں. اور بنیادی طور پر شاعری جو ہے وہ خوشی کے انداز میں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، دکھ میں ہے، عشقیہ شاعری ہے، غم کی شاعری ہے، اور مذہبی شاعری ہے، اور اسی طرح جو آپ مختلف ترانوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح پھر رقص ہے. رقص کی اگر ہم بات کریں تو انسان ابتدا میں جب اس کے پاس زبان نہیں تھی تو جب وہ اپنا مافی ضمیر کسی دوسرے تک پہنچانا چاہ رہا تھا تو وہ اس نے ناچ کر چھلانگیں لگا کر کیا. جب اس کو کوئی کامیابی ملی تو وہ بتانا چاہ رہا تھا، اس نے کوئی شکار کیا، اس کو کوئی کامیابی ملی تو دوسرے کو بتانے کے لیے اس نے خوشی کا اظہار ناچ کر کیا. تو یہاں سے جو ہے وہ ایک ڈرامے کی بھی شکل پیدا ہوئی اور رقص کی بھی شکل پیدا ہوئی. پھر مختلف جو بیٹس تھیں جو انسان نے دھنیں مختلف قدرتی طور پر جو سیکھیں، بارش کی آواز کو نقل کرنے کی کوشش کی، جانوروں کی آواز کو نقل کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے جب اوزار بنائے، ساز بنائے تو اس کے اوپر جب اس نے ضرب لگائی یا منہ سے پھونک ماری، اس میں پھونک ماری اور پھونک سے جو ساؤنڈ پیدا ہوا اس ردم کے اوپر انسان نے جو ہے وہ رقص کرنا شروع کیا. اور دنیا کے ہر قبیلے کے اندر رقص کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور بنیادی طور پر رقص جو ہے زیادہ تر جگہوں پہ خوشی کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اب اس کو ریلیکس ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، خود کو رقص کر لیتے ہیں. رقص کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. بنیادی طور پر تو ہم رقص اس کو ہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ثقافت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور سرائکی وصیت کے اندر اگر ہم رقص کی بات کریں تو اس سے ہم پہلی جو بنیاد ہے وہ جھومر لیتے ہیں کہ جو جھومر ہے شادیوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر، میلوں ٹھیلوں کے اوپر، سرائکی وصیت پورے کے اندر جھومر جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے، جھومر جڑت کی علامت ہے، جھومر ہم آہنگی کی علامت ہے. یہ رقص جو ہے وہ رقص ایک دوسرے کو جوڑتا ہے. اور رقص جب آپ کرتے ہیں آپ دھرتی سے جڑتے ہیں، اپنے آپ کا کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ رقص جو ہے آج سوری میرے آفس سارے بند ہیں تو پانی میں نے اس بوتل میں بھرا ہوا تھا، گھر سے لے آیا تھا لیکن یہ گرم ہو گیا. چلیں خیر. تو رقص جو ہے وہ اپنے آپ سے ملنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. رقص کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں مقامی سطح پر کی تھی کہ مقامی سطح کے اوپر کیا کیا چیزیں اور ہیں. اچھا جی، مجسمہ سازی ایک ہے. مجسمہ سازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انسان ہزاروں سالوں سے مجسمہ سازی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہا ہے. صدیوں پرانی تہذیبوں میں اگر آپ دیکھیں، میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے اندر دیکھیں، اگر آپ سندھ وادی کی تہذیب میں دیکھیں، ہاکڑا کی تہذیب میں دیکھیں، گندھارا آرٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ ہمیں کہیں نہ کہیں مجسمے ملے ہیں. تو انسان نے مختلف دھاتوں کو، پتھر اس میں تھا، لکڑی اس میں تھی، یا لوہا وہ بعد میں اس کے ہاتھ لگا وہ تھا، مٹی تھی، مٹی کو پھر پکا کے تو اس نے اپنے آپ جیسا کچھ بنانے کی کوشش کی، کچھ گھر بنانے کی کوشش کی، تو پھر اس کو جو خوبصورت چیزوں میں ڈھالا تو وہ جس کو آپ اسکلپچر کہتے ہیں، مجسمہ سازی کہتے ہیں، یہ ہزاروں سال پرانا جو ہے وہ ایک فن ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان نے جب خدا کو بنایا تو وہ بھی مٹی سے ہی بنایا اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر روح پھونکی گئی. تو آج بھی انسان کی جبلت میں ہے کہ جب ہمارے ہاتھ کوئی مٹی آتی ہے تھوڑی سی، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی، ہمارے بچوں نے کوئی کلاسز نہیں لی ہوتی تو وہ انڈیجنسلی
वो गैर शऊरी तौर पर वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। क्ले आजकल वो जो आई हुई है, वो बच्चे उससे जब खेल रहे होते हैं तो वो कहीं नहीं देख रहे होते कि उन्होंने क्या कुछ स्कल्पचर वगैरह की क्लास नहीं ली होती, लेकिन वो साथ साथ बनाने की कोशिश उसको ज़रूर करते हैं। तो मुजस्समा साजी बहुत पुराना फ़न है। अगर हम इस तरह की वसीयत की बात करें तो रूही चोलिस्तान के अंदर जो आसार कदीमा के निशानात मिले हैं, उससे कई चीज़ें जो हैं वो इस तरह की बरामद हुई हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो है वो कई इस तरह की मूर्तियाँ बरामद हुई हैं। और गंधारा आर्ट की अगर से बात करें तो वहाँ से भी बहुत सारे, मेसोपोटामिया के अंदर से अफ़गानिस्तान में आज से 30-40 साल पहले एक पूरे पहाड़ों को काट के जो है वो बहुत मौजूद थे, वो हमने मीडिया के ऊपर भी वो था। और इसी तरह अगर हम फ़िरौन के दौर में चले जाएं तो उस दौर के अंदर भी बड़े बड़े बुत जो हैं वो बनाए गए और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बनाई गई। तो मुजस्समा साजी का फ़न जो है जी वो बहुत पुराना है। इसी तरह अगर हम अब आते हैं सराइकी वसीयत के अंदर आर्ट की जो किस्में हैं, वो एक तो चुनरी है। चुनरी क्या है? चुनरी बुनियादी तौर पर जी एक कपड़ा है और उसको मुख्तलिफ़ कलर किया जाता है और फिर उसको कपड़े को जो है उसको उसके चुनट बनाए जाते हैं धागे से। एक नुकर कपड़े की पकड़ ली, चुनट बनाया, फिर उसके साथ थोड़ी सी चुनट बनाई, फिर उसके साथ थोड़ी सी चुनट बनाई, तो चुनट की वजह से उस कपड़े को चुनरी कहा जाता है। और फिर उसको मुख्तलिफ मरहले में उसको कुछ चुनट खोले जाते हैं तो रंग किया जाता है, फिर कुछ चुनट खोले जाते हैं फिर रंग किया जाता है। इस तरह वो कलरफुल किस्म का, मुनफरद किस्म का वो इस धरती के रंग हैं, इस खित्ते के रंग हैं। और उसका जो मरकज़ है वो भावलपुर की एक नवाही बस्ती है अब्बास नगर, वहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि वो ख़वातीन इस फ़न से जुड़ी हुई हैं और उनका रोज़गार भी इसी चुनरी के फ़न से जुड़ा हुआ है। वो घरों के अंदर उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर पहले पेंसिल से डिज़ाइन बनाती हैं, फिर उसके ऊपर चुनट बनाती हैं, चुनट बना के और उसको फिर मुख्तलिफ़ रंगों में रंगा जाता है, रंग के फिर उसको खुश्क किया जाता है और फिर उसके चुनट जो हैं वो खोले जाते हैं, तो वो एक चुनरी का कपड़ा तैयार हो जाता है जो इस खित्ते की सकाफत भी है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम ज़रूफ़ साजी की बात करें तो वो बर्तन बनाने का जो काम है वो इस खित्ते की पुरानी कदीम रिवायत और आज भी भावलपुर की जो तहसील है अहमदपुर शर्किया, वो पाकिस्तान में ज़रूफ़ साजी का सबसे बड़ा मरकज़ है और यहीं से पूरी दुनिया में बर्तन, मट्टी के जो बर्तन हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। जितनी भी पुरानी तहजीबों की हम बात करें वहाँ से जो चीज़ कॉमन तौर पे मिली है वो मट्टी के बर्तन हैं। आज से तकरीबन 5000 साल पहले की जो वादी हाकड़ा की तारीख के जो आसार आज हमें मिल रहे हैं और उसकी जो खुदाई हो रही है, जो एक्सीवेशन हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिल रही हैं वो मट्टी के बर्तन हैं। सो इंसान शुरू ही से उसको, ज़ाहिरी बात है कि जब ज़रूरत महसूस हुई कि उसने अपने इस्तेमाल के लिए पानी जमा करना है या खाने के लिए कुछ रखना है या और ज़रूरत के लिए, तो उसने पहले पत्थर के उसको तराश के बर्तन बनाए और फिर उसने मट्टी के बर्तन बनाए। और ज़ाहिरी बात है ये फिर आगे फ़न चलता चलता फिर मार्बल में आ गए, स्टील में आ गए, जस में आ गए, पीतल में आ गए, सोने और चांदी में आ गए और पता नहीं किस किस प्लास्टिक में आ गए। तो ये सारी जो है वो अब क्राकरी इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ज़रूफ़ साजी की, तो ये जो मट्टी के बर्तन हैं बुनियादी तौर पर ये हज़ारों साल से इंसान अपने आगाज़ से ही अपने साथ ये फ़न लेकर चल रहा है और आज भी शायद लगता है मुझे कि हम अपने रिवाइवल के पीछे की तरफ जा रहे हैं, माजी की तरफ। आज लोग मट्टी के बर्तनों में पानी पीना पसंद करते हैं, उनमें खाना पकाना पसंद करते हैं, खाना खाना पसंद करते हैं कि जिसमें जो है वो अच्छी सेहत है। एक ये हो गया। और दूसरा है जी ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ब्लॉक प्रिंटिंग बुनियादी तौर पर जी ये है कि एक सफ़ेद किस्म की बड़ी चादर लेके या हल्के रंग की चादर लेके लकड़ी के जो है वो डिज़ाइन करदा कुछ सांचे होते हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिसके ऊपर कार्विंग की जाती है और उसके फूल खुदाई की जाती है, कुंदा किए जाते हैं डिज़ाइन, और फिर उन डिज़ाइन को जो है वो कलर में डिप करके फिर चादर के ऊपर तरतीब से मुख्तलिफ उसको लगाया जाता है और वो उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे वाली चादरें भी कहते हैं। लेकिन उसका जो कमाल है वो ये है कि वो जितने भी रंग हैं वो कुदरती रंग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके वो रंग बनाते हैं और वो रंग होते हैं कि जो फेड नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होते। और उसका जो मरकज़ है वो भावलपुर का साथ ही मलिका जो ज़िला लोधरा है उसकी तहसील है जी कहरोड़ पक्का। तो कहरोड़ पक्का हज़ारों सालों से इसका मरकज़ है और आज भी यहाँ पर कहरोड़ पक्का में वही काम हो रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग का, कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के
جو بلاکس ہیں ان کو مختلف کلرز میں ڈپ کر کے تو اس کے اوپر ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اور جس کو بیڈ شیٹس کہتے ہیں وہ ہے. اب تو یہ لیڈیز سوٹس کے اوپر بھی بننا جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور یہ اوائل میں جو بادشاہ تھے، خاص طور پر ہم اس خطے کی بات کریں، اس کے ارد گرد کی وادی سندھ کے مختلف علاقوں کے جو حکمران اور راجے مہاراجے رہے، وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ہی اس کام کو جو ہے وہ آگے پروان بھی چڑھایا. اور یہ فن جو ہے وہ آج بھی آگے بڑھ رہا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم بلو پاٹری کی بات کریں، ملتانی ظروف سازی کی اگر ہم بات کریں، تو وہ نیلے نقاشی والے، کاشی گری والے جو ہیں وہ برتن ہیں. بنیادی طور پر مٹی کے ایک خاص قسم کی خوبصورت سی مٹی کے برتن پہلے تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ کیا جاتا ہے. اس کو رنگ بھی نہیں کہیں گے، اس کو کاشی گری کہیں گے. اس کے اندر اوپر پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں. زیادہ مشہور وہ بلو پاٹری اسی والے سے ہے کہ نیلا رنگ استعمال ہوتا تھا. اب اس کے اندر مختلف اور رنگ بھی ایڈ ہونے شروع ہو گئے، لیکن اصل جو ہے وہ بلو کلر ہی ہے، کہ گلاس ہے، جگ ہے، چائے کا کپ ہے، پرچ ہے، کچھ بھی ہے، پلیٹس ہیں، ڈنر سیٹ ہیں، تو اس کے اوپر وہ بہت منفرد سے انداز میں جو ہے وہ کاشی گری ہوتی ہے، پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ خشک ہوتا ہے پھر اس کو ایک بھٹی کے اندر، آگ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے. تو وہ جب وہ نکالتے ہیں تو کلر اس کے اندر پیوست ہو چکے ہوتے ہیں، پک چکے ہوتے ہیں، اور وہ پوری زندگی اگر وہ برتن آپ کے پاس رہتا ہے تو وہ نہیں. یہ تقریباً اس کو بھی کئی سو سال ہو گئے ہیں. یہ سندھ کے اندر اس کا ایک مرکز ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ سرائکی وسیب کی بات کریں تو وہ ملتان کے اندر ہے. اور آج بھی گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ملتان میں گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، بلو پاٹری انسٹیٹیوٹ آف بلو پاٹری ملتان. اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہاں پر تربیت بھی دی جاتی ہے لوگوں کو، نوجوان نسل جو سیکھنا چاہتی ہے کام اس کو. اور یہ ہمارا صدیوں پرانا جو ہے وہ فن ہے، جس کو آج ریاست بھی اس کی سرپرستی کر رہی ہے، حکومت بھی، اور مختلف لوگ اپنے انداز میں بھی اس کا جو ہے وہ کام اس کو کر رہے ہیں. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد ہماری ہر علاقے میں گوٹا کناری کا، سلائی کڑھائی کا کام جو ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہے. تو کناری کے سوٹ جو ہیں وہ یہاں پر بنتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور کی آرٹ کے اندر تلے کا کام، سوٹ کے اوپر جو تلے کا کام ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہے. مکیش کا کام بہت زبردست ہے. چاندی کا کام ہوتا ہے جی، وہ بہت زبردست ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں چاندی کے زیورات کی، تو چاندی کے زیورات کا مرکز جو ہے وہ بہاولپور ہے. یہاں پر پورے سیٹ بنائے جاتے ہیں، اور چاندی کے زیورات کا بھی ہزاروں سال سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور یہاں صدیوں پرانی ریت بہاولپور کے اندر جو ہے وہ قائم ہے، کہ یہاں پر مختلف لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ مختلف چیزیں بنا رہا ہوتا ہے. اگر بہاولپوری جو جھمکے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے باریک سے موتی ٹائپ لگے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر چھوٹی سی چین لگی ہوتی ہے، اس کا جو پیالی بنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو کڑیاں بنی ہوتی ہیں، وہ ایک ایک چیز مختلف لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی کڑی بنا رہا ہے اور آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو پیالی ہے، اس کی کٹوری ہے جھمکے کی، وہ اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے نیچے کوئی آگے والا بندہ اس کے موتی لگا رہا ہوتا ہے، پھر نیچے والا موتی کے نیچے کچھ اور لگا رہا ہوتا ہے، پھر ایک بندہ بیٹھا ہے جو اس کو ہیٹ دے رہا ہے، پھر ایک بندہ آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو کلرز کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا فن ہے جس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم خصہ سازی کی بات کریں تو خصہ بادشاہوں کا ایک شوق کا جوتا ہوتا تھا، اور آج سرائکی خطے کی روایت ہے، اور مختلف اور علاقوں میں بھی پاکستان میں اس کو پہنا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم سرائکی وسیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سرائکی وسیب میں اسے بےحد پسند کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک جوتا ہے جو خالص لیدر سے بنتا ہے، جانور کی کھال سے بنتا ہے. اس کا مزہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری کے مشینی طور پر تیار نہیں ہوتا. پہلے تو بنیاد یہ تھا کہ اس کو عورتیں ہی تیار کرتی تھیں، کچھ مرد ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. اور اب یہ ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں احمد پور، بہاولپور، ملتان اور خانقاہ شریف، یہ علاقے خصے کے لیے بہت مشہور ہیں. اور چمڑے کو ایک خاص انداز میں ہاتھ سے ہی کاٹ کے اس کو پھر پریس کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو اس کے مختلف ٹکڑے سائز کے علیحدہ علیحدہ سے کاٹ کے ان کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر بڑا مزیدار قسم کے جو ہے وہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے بنائے جاتے ہیں جو سائز فٹ کرنے کے لیے اس خصے کے اندر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تاکہ جیسے ہم کہتے ہیں 8 نمبر کا سائز ہے، 9 نمبر کا سائز ہے، 10 نمبر کا ہے، وہ سائز کے لیے وہ خصے کو. اور پھر اس کے اوپر جو کام ہوتا ہے، تلے کا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر مکیش کا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر ستاروں کا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر امبرائڈری جو ہے وہ ہوتی ہے، دبکے کا کام ہوتا ہے.
تو یہ جو اب تو ظاہری بات ہے لیڈیز کے جو فیشن ویئر میں جو ہے وہ فٹ ویئر جو ہے وہ ان کے فیشن میں استعمال ہو رہا ہے یہ کھسا، لیکن مرد اس کو شادی بیاہ پہ، اور خاص طور پر جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں ان میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ آج بھی ان کے روٹین کے جو جوتا ہے وہ یہی کھسا ہے، اس کو وہ میرے خیال میں ہم سرائکی میں اس کو کنا چھیکوی جوتا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کھسا ہے۔ کھسے کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں، نوکدار کھسا ہے، سادہ کھسا ہے، کنا چھیکوی ہے، اور تلے والا ہے، مکیش والا ہے، سادہ کھسا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آرٹ کا بنیادی طور پر حصہ ہیں، اور یہ چیزیں خاص طور پر میں اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوں کہ وہ ان کو دیکھ لیں گے، اور اس سے ظاہری بات ہے ان کو کافی چیزیں یقیناً مل جائیں گی۔ یہ ہے، باقی کچھ ہوگا تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تھینک